اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ المدثر یا ایھا المدثر. اب یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر تقریباً ایک ہی معنی کی چیزیں ہیں. چادر لپیٹنے والے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قم فانذر، اٹھیے لوگوں کو ڈرائیے، وربک فکبر، اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے، وثیابک فطہر، اور اپنے لباس کو صاف رکھیے، والرجز فاہجر، اور بتوں سے تو دور ہی رہیے، ولا تمنن تستکثر، اور کسی پر احسان نہ کیجیے زیادہ لینے کی نیت سے، ولربک فاصبر، اور اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کیجیے. اب ظاہر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کوئی ایسا پچھلا ریکارڈ بھی ایسا نہیں تھا، لیکن اتمام حجت کے لیے یہ ضروری ہے کہ دیکھ لو ہم اپنے نبی کو یہ تاکیدیں کر رہے ہیں تو تم تو کوئی چیز ہی نہیں ہو. تو اپنے نبی کو تاکیداً یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ پابندیاں کرنی. تو عام آدمی تو کہیں سٹینڈ ہی نہیں کرتا. تم تو بالکل رعایت مت سوچنا کہ یہ تمہیں مل جائے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اور جب سور پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، وہ بڑا سخت دن ہوگا، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کفار کے لیے تو ہرگز آسان نہ ہوگا. ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور اس کو جس کو میں نے تنہا پیدا کیا ہے. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور دے دیا ہے اس کو مال کثیر، اور بیٹے دیے ہیں جو پاس رہنے والے ہیں، اور مہیا کر دیا ہے اسے ہر قسم کا سامان. یہ ایک نافرمان کا ذکر ہے. ایک ایسا آدمی تھا، اب اس کی ڈیٹیل کتابوں میں ڈھیر لکھی ہوئی ہے. ثم يطمع ان ازید کلا انه کان لآیاتنا عنیدا، پھر طمع کرتا ہے کہ میں اس کو مزید عطا کروں. کلا، ہرگز نہیں، کہ وہ تو ہماری آیتوں کا سخت دشمن ہے. سأرهقه صعودا، میں تو اسے مجبور کروں گا کہ وہ کسی چڑھائی کو، کٹھن چڑھائی کو چڑھے. یہ بڑا ہی عجیب و غریب اور بڑا گہرا فلسفہ ہے. انسان ہمیشہ عزت، تکریم، تعظیم، ان چیزوں کی طمع رکھتا ہے، لالچ رکھتا ہے، مال دولت کی، روپے پیسے کی، کثرت مال، کثرت اولاد، اچھی زندگی، بچوں کا اچھا مستقبل، علم و فن ہے جی، بہت ساری تمنائیں آدمی رکھتا ہے. اور اس کو کبھی شریعت کے لبادے میں، کبھی قانون میں، کبھی معاشرتی، یعنی اس میں رعایتیں لینے کے لیے وہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ یہ میں جو کام سارے کر رہا ہوں، یہ ٹھیک کر رہا ہوں، یہ ضروری ہے. یہی ہے کٹھن چڑھائی چڑھنے والی، یہی ہے وہ کٹھن چڑھائی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کو اب مال و زر کی کثرت دینے والے ہیں، مزید دوسرے راستے سے ہم تو دیں گے نہیں اس کو، ہم تو خیر اس کو نہیں عطا کرنے والے، یہ تو ہمارا نافرمان ہے. لیکن جو یہ مانگ رہا ہے ہم اس کو ایک چڑھائی چڑھنے دیں گے، اس کے لیے مشکل راستے کو آسان، قرآن شریف میں جیسے کہ ہم مشکل راستوں کو آسان کر دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو نافرمان ہوتے ہیں، اور آسان راستے کو آسان کر دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان والے ہیں. مشکل راستہ ہے اللہ تعالیٰ سے دوری کا راستہ، مال متاع کا راستہ، کثرت مال، کثرت اولاد، عزت، تکریم، تعظیم، بے شمار چیزیں جو کہ محض اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، لیکن انسان اس کا بڑا دعوے دار ہے. تو وہ اس کو ضرور جناب علی کوشش کرتا ہے کہ مجھے بھی میسر آئے، میری عزت ہو، میری بڑی بےزتی ہو گئی ہے، میری عزت ہو، میری عزت میں اضافہ ہو، میرے مال میں اضافہ ہو، میری اولاد میں اضافہ ہو، میری اولاد کی تعلیمات میں، اس کے اچھے مستقبل میں اضافہ ہو. اور وہ بڑا کامیاب آدمی کہلاتا ہے. بحریہ ٹاؤن کی کوٹیاں، یہ وہ گاڑیاں اشاریاں، وہ اب ظاہر بات ہے جس کے پاس ہیں وہ تو ایک کامیاب آدمی ہے، کامیاب آدمی تو ہوگا، بالکل ٹھیک ہے، ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے نظام کچھ اور ہیں، اس کو ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہوا کئی بار. تھوڑا سا میں اس کا کرتا ہوں، بات بڑی لمبی ہو جائے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی اور خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اور آپ نے اس کا اللہ تعالیٰ کے حضور مناجات کی وہاں کہ جی اس کے رہنے والوں کو امن سلامتی عطا ہو، کثرت مال ہو، امن ہو، سلامتی ہو،
خوشیاں ہوں. اور ساتھ ہی آپ نے متعدد 4-6 دعائیں ہیں پہلے سے بارے میں، اور آپ نے اس میں اپنی ضروریت کے بارے میں بھی بات کی کہ جی میری ضروریت کو بھی اس سے نوازیں. تو اللہ تعالیٰ نے جواباً ایک ہی بات کی ہے کہ جی میں جو نافرمان ہوں گے انہیں تو جہنم میں ہی گھسیٹوں گا. اس کے پیچھے بھی وہی فلسفہ ہے جو میں نے کئی بار، میری اپنی عقل ہے ناقص لگتا یہی ہے کہ جب آپ کثرت مال، کثرت اولاد، فراوانی، آرام، سکون، راحت مانگتے ہیں تو اس کا اگلا اسٹیپ عیاشی ہوتا ہے، نافرمانی ہوتا ہے. جب آپ نے پیٹ بھر کھا لیا ہو اور رج کے آرام کر لیا ہو اور آپ کی جیب میں مقدور بھر پیسہ ہو تو آپ اسراف پر اتر آتے ہیں. غیر ضروری چیزیں شاپنگ کرنے نکل جائیں گے بازار کہ ذرا گھوم پھر آتے ہیں، ذرا شاپنگ کریں. جب بھی بازار گزریں گے تو کہیں گے یہ بڑی ضرورت کی چیز ہے، یہ لے لیتے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ آپ کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں، اور جس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے وہ ضروری چیزوں کے لیے بھی سوچتا ہے چھوڑو دفع کرو، کیا کرنا ہے، کام تو چل رہا ہے جی. اس نے بجلی کا بل دینا ہوتا ہے، اس کے پاس لمیٹڈ پیسے ہوتے ہیں، تو وہ چکر بازیوں میں اور مال اکٹھا کرنے میں لگتا ہی نہیں ہے. ورنہ وہ جب بھی کثرت مال ہوگی وہ بازار جائے گا اور ہر چیز اسے سستی لگے گی کہ بڑی جائز، بڑی اچھی مل رہی ہے، یہ لے لینی چاہیے، ضرورت کی چیز ہے. تو آپ اسی طرح بڑھتے جائیں گے، آگے نکلتے جائیں گے اور اسراف پہ چلے جائیں گے اور زیادتی پر چلے جائیں گے، دوسروں کی حق تلفی پر چلے جائیں گے اور پھر گناہ پر چلے جائیں گے. یہ کام بڑھتا جائے گا. تو کثرت مال یا کثرت اولاد جو ہے یہ زوم کرنے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ غرور کرنے کی چیز نہیں ہے. بار بار قرآن اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس کا بڑا ذکر ہے کہ آپ نے سادہ زندگی اسی لیے بسر کی، اور آپ نے بتایا کہ میں بائی چوائس ایسا رہتا ہوں، ورنہ آپ ایک خاصے مالدار فیملی کے فرد تھے، سردار فیملی تھی، اور حرم شریف کا سارا انتظام آپ کے پاس تھا. حضرت عبد المطلب بہت کامیاب اور بڑے معتبر شخصیت تھے، بڑی باعزت فیملی تھی، روپے پیسے کی کوئی ایسی کمی نہیں تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب تاجر سے 25 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر سے آپ نے تجارت شروع کی ہوئی ہے، اپنے چچا کے ساتھ حضرت ابو طالب کے ساتھ جاتے تھے. تو 12 سال کی عمر سے جو جوان کاروبار میں لگ جائے وہ 25 سال کی عمر تک کتنا کامیاب تاجر ہوگا، کیونکہ صادق بھی ہو اور امین بھی ہو اور اس کی ایک ریپوٹیشن ہو، اس کو پتہ ہو کام کاروبار سارا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنے پیسے کمائے ہوں گے؟ چھوٹے موٹے کمائے ہوں گے؟ نہیں، ڈھیر سارے کمائے ہوں گے. پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ، وہ تو ایک معتبر اور مالدار خاتون مشہور تھی عرب کی، ان کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، تو وہ مال دولت کی کوئی کمی کی بات نہیں تھی، لیکن رویہ درویشانہ تھا. وہ صفت جو تھی فقیرانہ صفت، درویشانہ رویہ، وہ آپ نے ہمیشہ قائم رکھا. کم کھانا، کم سونا، آرام کم کرنا، لوگوں میں تقسیم کرنا، مال دولت میں کوئی رغبت نہ ہونا، کوئی لالچ نہیں. یہ شروع دن سے آپ کا طریقہ رہا ہے، اور صحابہ کرام کو بھی آپ نے اسی طرح رکھا. صحابہ کرام اسی بات کو فالو کرتے کہ اگر ہم اس کو اختیار کر لیں گے، مال اسباب کو، کثرت مال کو، کثرت اولاد کو پرائیورٹی دیں گے، تو بس پھر تو اسی طرف جائیں گے، کھڈے کی طرف، گہرائی کی طرف، ذلت کی طرف اور زیادتی پر اتر آئیں گے. میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا اور نہ کسی کو اعتراض کرتا ہوں، لیکن میں نے کچھ چیزیں اپنی آنکھوں دیکھی، کچھ چیزیں ایسی. میں نے پہلے بھی بات کی اس کے اوپر، حالانکہ میرا کام نہیں، لیکن آپ جب دیکھتے ہیں نا لنگر خانے جگہ جگہ کھلے ہوئے، سستی نیکی ہے، آسانی سے ہو جاتی ہے. 5، 10، 20 ہزار روپے آپ کے پاس ہے، آپ لنگر لگا دیں، 1-2 دے کے نکال دیں اور لوگوں کو کھلائیں. اور درباروں مزاروں میں جہاں چندے کا انتظام ہے اور پیسے بہت ہیں، تو آپ وہاں کریں تمام بہترین دیگیں پکا دیں، بکرے ذبح کریں اور کھلائیں، بہت اچھی بات. کھانے والے وہاں میجورٹی میں جو کھانے والے آئیں گے وہ مفت خورے آئیں گے، مفت خورے. کوئی صاحب حال آدمی، کوئی ایسا آدمی ویل آف ٹائپ کا، وہ تو لنگروں پہ جا کے نہیں کھانے کھاتا، وہ تو بلکہ پیسے دے کے نکل جاتا ہے کہ جی میری طرف سے بھی شامل کر دو. وہ الٹا نظام. وہاں کھاتے ہیں مفت خورے مسٹنڈے، جن کا کام یہی ہے صبح دوپہر شام مفت کا کھانا تلاش کرنا، اور وہ کھا کھا کے سانڈ ہوتے جا رہے ہیں. اور پھر وہ مانگتے ہیں بھیک، یا کرتے ہیں چوری، یا اور کوئی انفیئر مینز، یا اپنی عورتوں کو کاموں پہ لگایا ہوا ہے، جاؤ فلانی بی بی کے گھر کوٹھی پہ کام کر کے.
پیسے وہاں سے لیتے ہیں، پھر چرس پیتے ہیں، پھر نشے کرتے ہیں، کھانا تو 3 ٹائم وہاں سے مل رہا ہے، ان کو وہ فکر ہی نہیں ہے۔ اگر فکر معاش ہوتی تو وہ روزگار پہ لگتا، پھر وہ نشے میں نہ لگتا، پھر وہ ذمہ دار ہوتا۔ جب آپ کو ضرورت سے زیادہ راحت دے دی جائے، ضرورت سے زیادہ سہولت دے دی جائے تو آپ معاف ہو جاتے ہیں، آپ اس چیز کی قدر نہیں کرتے۔ آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ پرانی بات میں کرتا ہوں، آپ لوگ ابھی جو 50 55 60 سال اینڈ پلس خواتین ہیں، آپ لوگ اس بات کے گواہ ہوں گے، ہم نے پرانی دیکھی ہیں اور آپ لوگوں نے جھیلی ہے۔ آپ لوگوں کے دور میں کتنی طلاقیں ہوتی تھیں، کتنی طلاقیں ہوتی تھیں؟ کبھی سنتے تھے؟ سنتے ہی نہیں تھے۔ سنتے تھے؟ نہیں سنتے تھے۔ وہ بھی فاطمہ ثریا بجیا کا پروگرام پرانا آ رہا تھا پی ٹی وی کی نا، 20ویں سالگرہ کا، تو اس میں وہ معین اختر وہ اچھا وہ انٹرویو لے رہا تھا، کہتے ہیں کہ جی آپا آپ نے ہر ڈرامے میں شادی دکھاتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پھر میں کیا طلاقیں دکھاؤں؟ طلاق تو پھر بھی نہیں دکھاؤں گی، ایک معیوب بات ہے، میں تو نہیں دکھاؤں۔ تو پرانے دور کی تھنکنگ یہی تھی، عورتیں کام کرتی تھیں، راضی برضا رہتی تھیں، محنت مزدوری کی عادت تھی، وہ اپنے کام میں مگن رہتی تھی، مسالے پیس رہی ہیں، گھر میں ہو رہا ہے سارا کام اور اہتمام ہو رہا ہے، اور خوشی سے اور ہنستے کھیلتے اپنی زندگی گزارتے۔ ان کے ذہن میں یہ مصروفیت اتنی تھی کہ ان کے ذہن میں طلاق کا، سیپریشن کا خیال ہی نہیں آتا تھا، خیال ہی نہیں آتا تھا۔ اب بٹن دباؤ، موٹر چل گئی، پانی بھر گیا، پہلے بالٹیاں بھر بھر کے تیسری منزل پہ چڑھ رہے ہیں، 2 بالٹیاں، اس میں سارے گھر نے نہانا دھونا ہے، کپڑے بھی دھلنے ہیں۔ ورنہ عورتیں جا رہی دور، وہ جناب علی کسیوں پر جا رہی ہیں، کنواں پہ جا رہی ہیں، دریاؤں پہ جا رہی ہیں، گاؤں کی، اور مٹکے بھر کے لا رہی ہیں۔ صرف پانی بھرنے میں ہی خرچ ہو جائے آدمی آج کل تو ہے۔ ہم تو ابھی کل پرسوں وہ ویکسین لگوانے گئے نا، یہ 4 کلومیٹر کچہری تک موٹر سائیکل پہ واپس آئے، تھک گئے، ویکسین لگی، تھک گئے، آگے سو گئے۔ تو صحت تو اتنی عالی شان ہے، اگر آج کے دور میں پانی ایسے بھر کے لانا پڑے عورتوں کو، کمال ہو جائے۔ مرد تو بھاگ جاتا ہے نا، وہ تو دوڑ جاتا ہے اپنے نوکری بڑھانے میں، عورتوں کو بھرنا پڑے کیا ہے کچھ بھی۔ لیکن اس کا رزلٹ یہ تھا کہ انہیں اپنے گھر سے محبت ہو جاتی تھی کہ یہ میں نے بڑی محنت سے پانی بھرا ہے، بڑی محنت سے گھڑا لیا ہے، بڑی محنت سے صفائی کی ہے، وہ حفاظت کی عادت پڑ جاتی تھی کہ یہ میں نے بڑی محنت سے بنایا ہے، بے شک ایک دن کا بنایا ہے۔ آج کل وہ کپڑے دھونے والی مائی الگ لگی ہوئی ہے، صفائی والی مائی الگ لگی ہوئی ہے، ہوٹل زندہ باد، جا بچہ تندور سے روٹیاں لیا ہے جی، پکا پکایا، کبھی کھانا ہی 4 دفعہ میں، ہفتے میں تو 4 دفعہ باہر سے آ جاتا ہے۔ پیسے بہت ڈھیر سارے آ گئے، اے سی چل رہا ہے، پنکھا چل رہا ہے، بجلی آ رہی ہے۔ پہلے تو وہ چمنیاں صاف کرنے کا ایک ٹائم تھا، لالٹین ہے، چمنی صاف کرو، شام کو جلانی، کالی ہوئی بھی ہے، اس میں تیل بھرو، اس کو صاف کرو، ورنہ گھر کے مرد اتنے سخت ہوتے تھے، وہ تو اس بات پہ مارتے تھے عورتوں کو، جاہل تھے، اچھا نہیں کرتے تھے، لیکن اس کا ایک فائدہ ضرور تھا کہ گھر ٹوٹتے نہیں تھے، طلاق نہیں سنتے تھے، آپ سیپریشن نہیں سنتے تھے۔ عورتوں کو قدر ہوتی تھی کہ میں نے بہت محنت کی ہے، سارا دن محنت کی، تو اس کو اپنی ہر چیز سے محبت ہوتی تھی، چادر سے، بستر سے، تکیے سے، پانی سے، گھڑے سے، روٹی سے، ہانڈی سے، کچن سے، اسے محبت ہوتی تھی۔ آج کل وہ بنا بنایا ہے، وہ ڈسپوزیبل ہو گیا، اس کو اس کی قدر ہی نہیں ہے۔ اب بہت کھا پی کے نا، جب وہ عورتیں ماشاءاللہ دنوں میں لڑکیاں موٹی ہو جاتی ہیں، دنوں میں موٹی ہو جاتی ہیں کھا کھا کے، وہ بال بچے کی پیدائش ہوئی، وہ ساتھ ہی چوریاں، دیسی گھی، وہ مائے لالا کے دے رہی ہیں، سب کھلا رہے ہیں، چوریاں اچوینیاں، موٹی ہو گئی، کھا رہی ہے۔ پھر وہ تھوڑے دن میں کمپلین کرتی ہے، مجھے بڑی ٹینشن ہے، وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے گی، مجھے ٹینشن، مجھے کچھ عارضہ ہو گیا، میرا علاج کراؤ، میں امی کے گھر جائے گی، میں خوش نہیں ہوں۔ اس لیے کہ اس نے وہ محنت کی ہی نہیں ہے جو گھر سے محبت کے لیے ضروری تھی، اس کو بنا بنایا، پکا پکایا مل گیا، وہ قدر آئی نہیں۔ تو ہر چیز میں، محنت میں، اسی لیے بڑا کمال ہے، نیچے رہنے میں، ڈاؤن ٹو ارتھ رہنے میں انسان کو اسی لیے قدر آتی ہے چیزوں کی۔ ایک تو بے نیاز ہوتا ہے، پہلے کب لائٹیں جلتی تھی، کب پنکھے ہوتے تھے، ہاتھ کے پنکھے ہم نے خود دیکھے، ہاتھ کے پنکھے استعمال کیے،
کوئی بھی لائٹ ہوتی نہیں تھی، بہت کم آتی تھی بجلی، اور ہلکی سی وہ دیوا جل رہا ہے، پیلے رنگ کی روشنی ہو رہی ہے بھائی کہیں کہیں، بس وہی تھا، اور چرپائیاں بچھی ہوئی ہیں اور اس پہ چادریں لگائی جا رہی ہیں اور ہلکا سا چھڑکاؤ ہوا ہوا ہے اور اسی پہ سو رہے ہیں سارے، کوئی پنکھا نہیں، کوئی بجلی آ گئی بجلی چلی گئی، پاگل ہو گئی دنیا، پاگل، دماغ خراب ہو گیا. سائیکلوں میں سفر، تانگے پر سفر، پیٹرول نام کی چیز ہی کوئی نہیں، پیٹرول ہو نہ ہو ڈسکس ہی نہیں ہوتا تھا یہ میٹر، یہ معاملہ موضوع بحث تھا ہی نہیں، پیٹرول کتنا مہنگا ہو گیا، کیونکہ آپ کو ضرورت ہی، آپ نے سائیکل چلانی. گھر کے مرد ہیں، ہمارے خود والد صاحب اور ہمارے سارے بڑے رشتے دار سارے سائیکلوں پر ہی سفر کرتے تھے، اور ہم ان کے ساتھ بیٹھے 5 5 6 6، بیوی بھی بیٹھی ہے، بچے بھی بیٹھے، سائیکل پر جا رہے ہیں. بہت ہوا تو تانگا کر لیا، بہت کم پنڈی اسلام آباد شہر میں تو گن کر کوئی 5 یا 6 مورس ٹیکسیاں تھیں، مورس گاڑیاں، بس ٹیکسی نام کی گاڑی نام کی چیز کوئی نہیں تھی. ہمارے ابا جی اکثر بتاتے ہیں کہ یہ لیاقت باغ اور یہ مین جو روڈ ہے مری روڈ، اس پہ میں سائیکل چلاتا تھا، اور گھر والے چلانے دیتے تھے کہ خیر ہے کوئی بات نہیں، یہ سیف جگہ ہے، کوئی بات نہیں، بچہ یہاں سائیکل چلا رہا ٹھیک ہے. مین لیاقت باغ میں کہتے ہیں اس مین روڈ پہ، مری روڈ پہ، لیاقت باغ سے مریڑ تک خالی تھا، کھیت تھے سارے، اور یہ آخری مرگھٹ تھا، یہ سنگیت سنیما کے نیچے یہ شمشان گھاٹ تھی، مردے جلانے کا نا ہندوؤں کا تھا. یہ حال تھا. اس وقت تھی قدر، اس وقت لالچ نہیں تھی، اس وقت رغبت نہیں تھی، ضرورت نہیں تھی. اب جیسے جیسے سہولت آئی، موٹر سائیکل آیا، پھر گاڑی آئی، پاگل ہو گئے لوگ، پیٹرول مہنگا ہو گیا، پیٹرول سستا ہو گیا، پھر سی این جی کے لیے آپ نے دیکھا کیسی ذلیل ہوئی قوم، لائنیں لگ گئی. وہ ہمارا جی گنجا لیڈر بیچارہ نواز شریف لائنیں لگوا دی سی این جی کی، اور لوگ پاگل ہو گئے، ساری ساری رات لائن میں لگ رہتے تھے کہ میں نے 200 روپے کی گیس لینی، اور پھر سٹارٹ کی گاڑی، ایک جھٹکا مارا، ایک قدم آگے گیا، پھر گاڑی بند، ایسے جھٹکے جھٹکے سے گاڑیاں آگے جا رہی، ذلیل ہو رہے تھے ساری رات. اپنے ہاتھ سے ذلت مول لے لی تھی، اس سے تو بہتر تھا گاڑی دفعہ مارتے، سائیکل پر آ جاتے، عزت تو رہتی، لیکن نہیں جی، کیونکہ وہ سسرال میں عزت کم ہو جاتی اگر داماد کے پاس گاڑی نہ ہو، وہ اسٹیٹس سمبل ہے، گڑبڑ ہو گئی، کام خراب. بیوی کہے گی تیرے کو گڈی بھی کوئی نہیں، میں تو رس کے جا رہی ہوں، تو بیوی کے غلام ہوتے ہیں بھائی، بڑی مشکل سے تو ہوئی ہوتی ہے شادی ہے، وہ بڑے ڈرتے ہیں اگر یہ مجھے چھوڑ گئی تو میرا کیا ہوگا. آج کل تو یہ ہو رہا ہے نا، مرد رو رہے ہوتے ہیں کہ میری بیوی خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے مجھے چھوڑ گئی تو میرا کیا ہوگا. تو اسی لیے کہ اس کو بھی بتایا ان کانفیڈنٹ ہے دونوں ہی، پریکٹیکل لائف نہیں. بہرحال موضوع کہیں اور نکل گیا. یہ سارے بے شمار ان گنت باتیں آپ اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں جب بھی دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ سہولتوں کی وجہ سے ہے، بے جا سہولت اور ضرورت سے زیادہ مال کی وجہ سے. اور یہ کٹھن چڑھائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب میں تمہیں یہ چڑھاؤں گا، اور تم اس کو چڑھتے جاؤ گے اور سمجھو کہ ترقی کرتا جا رہا ہوں، اوپر برج خلیفہ بن جاؤ گے. برج خلیفہ نہیں بنایا انہوں نے، پتہ نہیں کس لیے بنایا ہے، وہ امبانی صاحب ہیں بھائی، وہ پتہ نہیں کتنے فلور کی وہ بنائی ہے. رہنا تم نے پتہ نہیں کس طرح، تم اپنے اعضاء الگ کر کر کے رہتے ہو، کیا فلورس پہ کیسے رہتے ہو، کچھ بھی نہیں رہتے، کیا یوٹیلائز ہے، کیسے یوٹیلائز کرتے اس کو. ملٹی سٹوری بلڈنگ کے آپ مالک ہیں، کیا کریں گے آپ، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وہ دماغ ہے، لالچ ہے، وہ ادھر ہی رہتی ہے. تو ہم سأرهقه صعودا، ہم تمہیں ایک ایسی کٹھن چڑھائی چڑھائیں گے جس کے چڑھنے کا تمہیں بڑا مزہ آئے گا. انه فکر وقدر، پھر اس نے غور کی، ایک بات طے کر لی اب یہی کہ جی میں سیلف میڈ آدمی ہوں، محنتی، اور میں بڑا کامیاب آدمی. فقتل کیف قدر، قتل ہو، ہلاک ہو یہ خبیث، اس نے کیسی گھٹیا بات طے کر لی. ثم قتل بغیر قدر، کہ دیکھو اس نے کیسی گھٹیا بات کی، ہلاک ہو گئے. ثم نظر، پھر دیکھا، ثم عبس وبصر، اندھوں کی طرح دیکھا، منہ بسورا تو شروع ہوا. ثم ادبر واستکبر، پھر پیٹ پھیری، غرور کیا. فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، اب جب قرآن شریف سنا تو ظاہر ہے وہ تو اثر کر رہا تھا اندر، تو سچی بات تو اثر کر جاتی. اس نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے جو پرانے لوگوں کا پہلے سے چلا آ رہا ہے. ان ھذا الا قول البشر، یہ تو کسی انسان کا کلام ہے. سأصلیہ سقر، ان قریب میں اسے جہنم میں جھونکوں گا. وما ادراک ما سقر،
تمہیں اندازہ ہے جہنم کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں بھی مولانا حضرات کی بات نہیں کر رہا، مولوی جو بیٹھا نا مسجد کا، جس نے پڑھا لکھا غریب نے ہوتا نہیں، نئے نئے نقطوں والا، وہ جہنم کے طبقے گن رہا ہوتا ہے، ایک چھوٹے درجے کا جہنم، ایک بڑے درجے کا جہنم، ایک فلانے۔ او خدا کے بندے، چھوٹے درجے کا جہنم تم اندازہ لگا سکتے ہو کتنا تکلیف دہ ہوگا؟ بڑے درجے کا تو تم سوچو بھی مت۔ جہنم جہنم ہی ہے، پہلا درجہ بھی بڑا سخت ہوگا، آپ کی سوچ سے بہت سخت۔ وما ادرا کما سکر، تمہیں پتہ ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ تمہیں اس سختی کا اندازہ ہے جو ہم تمہیں دینے والے ہیں؟ لا تبکی ولا تذر، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، لواحد للبشر، جلسا دینے والی آدمی کی کھال کو، علیہ 19، اس پہ 19 فرشتے ہیں داروغے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایک ٹویسٹ دیا ہے، ایک گگلی ماری ہے، لوگ سوچیں گے ادا کی مطلب ہوا 19، 19 کیا مطلب؟ کیا مطلب اس کا؟ کیا مطلب یہ آیت کیوں آئی؟ اب اس کو ڈسکس کیا اللہ تعالیٰ نے، آگے بھی پڑھتے ہیں، وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، ہم نے اس کے داروغے مقرر کیے ہیں فرشتے۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لیستيقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، اور نہیں بنایا ہم نے ان کی تعداد کو مگر آزمائش۔ کہ لوگ کہیں گے جی اس مثال سے کیا مطلب تھا، یہ تعداد کیوں بتائیے؟ لوگ اس میں پھنس جائیں گے جو کہ ڈسکس کرنے لائق نہیں ہے، ہم نے تو ایسے ٹویسٹ دیا ہے کہ تم اس میں ذرا جو پھنسنے والا وہ اس بات میں پھنس جائے۔ اس پہ کتابیں لکھی ہیں علماء نے، یہ جو 19 نے نا، اے فلانا اے مگا، الٹی سیدھی عجیب بڑے بڑے ٹاپک پہ۔ اب یہ ڈسکس کرنے والی بات نہیں ہے کہ آپ اس میں پھنس جائیں، آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ ہدایت لیں، آگے بڑھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا۔ اب جیسے اصحاب کہف کا ہے کہ لوگ ڈسکس کرتے رہتے کتنے تھے، 5 تھے، 6واں ان کا کتا، 6 تھے، 7واں ان کا کتا، 4 تھے، 5واں ان کا کتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہم جانتے ہیں کتنے تھے، ہم جانتے ہیں کتنے تھے۔ پھر لوگ ڈسکس کرتے ہیں کتنے سال سوئے رہے، کوئی کہتا ہے 200 سال، کوئی کہتا ہے 300 سال، کوئی کہتا ہے کتنے سال۔ اس پہ بھی کتابیں ہیں، مسلمانوں نے، نیک لوگوں نے اس پہ بھی کتابیں لکھی ہیں کہ اصل میں ان کی تعداد یہ تھی، ان کا نام یہ تھا، فلانے کا نام یہ تھا اور کتے کا نام یہ تھا۔ کمال ہے بھائی صاحب، اس سے ایمان لا یا بے ایمانی کا کیا فائدہ ہے؟ نہ کم ہو رہا ہے نہ زیادہ ہو رہا ہے۔ اصحاب کہف کے اوپر آپ بات کریں، کیا اس سے بہتری کیا آ رہی ہے یا اس سے کمی کیا آ جائے گی آپ کے ایمان میں اگر آپ یہ ڈسکس نہ کریں؟ نہ پتا ہو آپ کو اصحاب کہف لوگ کتنے تھے، کتنے سال سوئے رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا آپ کافر ہو جائیں گے، دین سے خارج ہو جائیں گے؟ کیا کوئی اسلامک ٹاپک ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن لوگ چسکے کے لیے، مزے کے لیے، چٹخارے کے لیے اس طرح کے ٹاپک لاتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی طرح ہے بات۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، یہ جو کفار ہیں اب وہ یہ کہیں گے اس مثال کا کیا مطلب جو اللہ تعالیٰ نے دی، اس بات سے مطلب کیا تھا؟ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اسی طرح اللہ تعالیٰ یا گمراہ کر دیتا ہے یا ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، یہ اس کی مرضی پر بات ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کوئی نہیں جانتا آپ کے رب کے لشکروں کو بغیر اس کی ذات کے۔ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ، اور نہیں ہے یہ بیان مگر نصیحت لوگوں کے لیے، ہے جی، اگر وہ نصیحت چاہیں تو نصیحت کو بولیں۔ یہ بہت ہی اعلیٰ، بہت عالی شان۔ اب جتنی آخری سپارے آتے جائیں گے صورتیں مختصر ہو جاتی ہیں، آیتیں مختصر ہوتی ہیں، لیکن اس میں گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ بار بار رکنا پڑتا ہے، بار بار رکنا پڑتا ہے، ورنہ انسان تیز تیز نہیں پڑھ سکتا۔ وہ اکثر صورتیں تو یاد ہوتی ہیں نا آخری سپاروں کی، اس پہ ہم نے کبھی زندگی میں غور کیا ہی نہیں ہوتا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اسپیڈ بہت ہوتی ہے، تو وہاں ہی زیادہ رکنے کی بات ہے جہاں آپ کی اسپیڈ زیادہ ہو رہی ہے۔ کوشش یہی کریں، باقی اللہ تعالیٰ کے نظام ہے کہ وہ کیسے جناب علی آپ کو لے کر چلتا ہے۔